نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کر پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور والی کتاب، اور اس پروگرام کے اندر ہم قرآن پاک سے ریلیٹڈ دلچسپ باتیں آپ کو بتاتے ہیں، بہت کچھ آپ کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ جو بچے توجہ کے ساتھ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں وہ بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں، کیونکہ ہم بات کرتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کے متعلق، آپ کو تلاوت سناتے بھی ہیں، اور تلاوت درست کرنے کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایک یا دو یا تین باتیں آپ کو سکھاتے بھی ہیں، اور قرآن پاک کی ہسٹری بتاتے ہیں، قرآن پاک کے فضائل بتاتے ہیں، اور آخر میں ہمارے پروگرام میں کیا ہوتا ہے؟ ایک ایکٹیویٹی، ہاں ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ایک مقابلہ ہوتا ہے، اور اس مقابلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون آگے بڑھ رہا ہے، کون پیچھے رہ رہا ہے، لیکن اصل مقصد مقابلہ تو نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ سیکھنا مقصد ہوتا ہے۔ مقابلے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہم انٹرسٹ لیتے ہیں، اور جو چیز سیکھتے ہیں وہ ہمارے ذہن کے اندر اچھی طرح بیٹھ جاتی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم سارے سیگمنٹ آپ کو دکھائیں، آپ کے سامنے لے کر آئیں، سب سے پہلے سنتے ہیں درود پاک کی ایک فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، آپ نے دیکھا میں نے درود پاک کی ایک فضیلت بتائی اور صلو علی الحبیب کہا، اس کا مطلب ہے حبیب پر درود پڑھو۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں، اسپیشلی ابھی ان سے بات نہیں کر رہا۔ آپ نے یہ دیکھا کہ بچوں نے بآواز بلند درود پاک پڑھا۔ اگر آپ گھر پہ بیٹھ کے پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ نے درود پاک نہیں پڑھا تو کوشش کریں آپ بھی پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ جب بھی کہا جائے صلو علی الحبیب یا کہا جائے درود پاک پڑھیے، درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ بھی اس نیکی میں شامل ہو جایا کریں، کیونکہ جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ پر بھی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں نا ہم پہ بھی رحمتوں کی بارشیں ہوں، تو آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہوں، جہاں بھی سن رہے ہوں، اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی بات آئے، آپ سب نے بھی جذبے کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں، آپ نے بھی پڑھنا ہے۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے تجوید کلاس۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ اس سیگمنٹ کے اندر جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں تھوڑا سا بتایا کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں، تو وہ جو سنتے ہیں تلاوت قرآن پاک وہ اس سیگمنٹ کے اندر سنتے ہیں، اور آپ کو اس کے متعلق کوئی نہ کوئی قاعدہ بھی بتاتے ہیں، آپ کو سکھاتے ہیں۔ جی حمزہ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آج قرآن پاک کی کیا تلاوت سنا رہے ہیں؟ تلاوت سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم
ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا صدق الله العظيم सुभान अल्लाह। अल्लाह प्यारे बच्चों, कुरान पाक की चंद आयत की तिलावत आपने सुनी है और ये देखिए आपके सामने बोर्ड पर आयतें लिखी हुई हैं। आज हम सुनेंगे इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ वजल के लाम के बारे में। अल्लाह पाक का नाम है ना, अल्लाह पाक का क्या नाम है? अल्लाह। सबका नाम होता है। तो हमारा जो रब है, हमारा जो खुदा है, जिसने हमें बनाया है, पैदा किया है और जिसको खुश करने के लिए, उसकी रज़ा वाले काम करने के लिए हम दुनिया के अंदर आए हैं, जैसा उसने बताया है अल्लाह पाक की बातों पे अमल करें तो अल्लाह पाक हमसे राज़ी होगा, हमसे खुश होगा और हमें क़यामत के दिन कहाँ पे दाखिल करेगा? जन्नत में। लेकिन जो अल्लाह को नाराज़ करेगा वो जहन्नम में। तो हमें अल्लाह पाक को खुश करना है। तो अल्लाह ये है इसमें जलालत, द नेम ऑफ अल्लाह। ठीक है। तो कुरान पाक में जगह जगह आप ये सुनेंगे और देखेंगे भी। ये देखें, मुल्लाहु, ये अल्लाह पाक का नाम लिखा हुआ है और इसमें लाम भी लिखा हुआ है। अल्लाह पाक के नाम में हमज़ा आता है, लाम आता है और हा आता है। कुरान पाक में बच्चों जहाँ पे भी ये लाम आता है ना, इसमें जलालत का लाम, ये लाम, तो इसको पढ़ने के दो तरीके। एक है बारीक पढ़ना और एक है पुर पढ़ना, यानी मोटा। तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, जब भी आपके सामने पुर लफ्ज़ कहा जाएगा, पुर, इसका मतलब है मोटा पढ़ना। ठीक है। तो अब बारीक कब पढ़ेंगे और पुर कब पढ़ेंगे, यानी मोटा कब पढ़ेंगे, इसको समझते हैं। ये देखें, अभी अल्लाह पाक के लाम से पहले पेश है या ज़बर है या ज़ेर है? पेश है। तो अल्लाह पाक के लाम से पहले ज़बर भी आ सकता है, ज़ेर भी आ सकता है और पेश भी आ सकता है। अगर अल्लाह पाक के लाम से पहले ज़बर लिखा हो या पेश लिखा हो तो लाम को पढ़ेंगे मोटा, और ज़ेर लिखा हो तो पढ़ेंगे बारीक। आसान है ना, कोई मुश्किल तो नहीं है। अब ये देखें, अब इस कायदे के मुताबिक क्या पता चला? अल्लाह पाक के लाम से पहले यहाँ पेश है, पुर पढ़ना है बारीक, पुर पढ़ना है यानी मोटा पढ़ना, मुल्लाहु, मुल्लाहु। अच्छा, और अगर ज़ेर आएगा तो बारीक पढ़ेंगे जैसे लिल्लाही, और ज़बर आएगा तो मोटा पढ़ेंगे जैसे लल्लाहु, लल्लाहु। ठीक है। और अब ये लाम है, लेकिन लाम तो आगे और जगह भी आ रहा है, ये लाम लिखा हुआ है, लाम ये रहा, ये भी लिखा हुआ है, और लाम कहाँ है? और भी लाम है, और भी लाम बहुत सारी जगह कुरान पाक में आप देखेंगे कि लाम तो और भी हैं। अब अल्लाह पाक के अलावा जो इतने सारे लाम हैं, तो उनको भी क्या हम मोटा पढ़ेंगे कभी, और कभी क्या बारीक पढ़ेंगे? नहीं। अरे माशाल्लाह भाई, आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। आपको पता है, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन में भी कुछ बच्चों को पता होगा और कुछ को नहीं पता होगा। जिनको नहीं पता उनको बताते हैं कि अल्लाह पाक के लाम के अलावा जितने भी लाम है सबको बारीक पढ़ेंगे। तो ये देखें, ये है लक्का, लक्का, बारीक पढ़ा है या मोटा पढ़ा है? मैंने लोको, ये मोटा हो रहा है, ये गलत है, बारीक पढ़ेंगे। इसी तरह ज़ालिकल, कल या कौ, कल, ये बारीक है ना, इसको ऐसे ही पढ़ना है। ठीक है, समझ गए? ये बहुत आसान है, ये आपको याद होगा। तो जहाँ अपने लाम को मोटा पढ़ना है वहाँ मोटा पढ़ेंगे, जहाँ बारीक पढ़ना है वहाँ बारीक पढ़ेंगे, तो आपके पढ़ने में भी खूबसूरती आएगी, आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। एक और बात है रॉ के बारे में। रॉ को कुछ जगह मोटा पढ़ते हैं, कुछ जगह बारीक पढ़ते हैं। आज मैं आपको दो जगह बता देता हूँ जहाँ पे रॉ को बारीक पढ़ते हैं, बारीक। वैसे रॉ को बारीक पढ़ने की 3 सूरतें हैं, 3 कंडीशंस हैं, वहाँ रॉ को बारीक पढ़ते हैं। आज मैं सिर्फ 2 बता रहा हूँ। देखें, एक तो है रॉ के नीचे ज़ेर हो या 2 ज़ेर, ज़ेर हो या 2 ज़ेर, रॉ को पढ़ना है बारीक। देखते हैं यहाँ कहीं हमें रॉ के नीचे ज़ेर नज़र आता है या नहीं। ऊपर ये रहा जहाँ मेरी स्टिक है, ये रहा, रॉ के नीचे है ज़ेर, तो रॉ के नीचे ज़ेर है, रॉ को बारीक पढ़ना है। जैसे कम तो
ری ری قمطری را ری وی غلط ری ٹھیک. اسی طرح حری حری را حری ٹھیک اور حوی غلط. را کے نیچے زیر ہو دو زیر ہو را کو باریک پڑھیں گے. اسی طرح را ساکن سے پہلے اصلی زیر ہو. اصلی زیر کیا؟ اصلی زیر کا مطلب وہاں پہلے سے ہی پر منٹ زیر لکھی ہوئی ہو, ہم نے لگائی نہیں ہو, وہاں زیر نہیں تھی ہم نے وہاں زیر لا کے پڑھ دیا, یہ نہیں. اصلی زیر کا مطلب ہے وہاں پہلے سے ہی لکھی ہوئی ہو, تو وہ کہلاتی ہے اصلی زیر. وہاں پہ بھی را کو باریک پڑھنا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کہیں ڈھونڈ لیتے ہیں کیا را ساکن سے پہلے زیر ہے. یہاں پر تو نہیں ہے, مثال ڈھونڈ رہے ہیں ہم, یہاں پر بھی نہیں. اگلی آیات دکھائیے گا, اگلی آیت میں ہوگا شاید. یہاں دیکھتے ہیں اس آیت, یہاں بھی نہیں ہے اور یہاں پر بھی نہیں ہے, اور آگے دیکھتے ہیں نہیں مل رہا. مل گیا؟ کہاں ہے؟ دوسری آیت میں کہاں ہے؟ یہاں اوپر, یہ تو را کے نیچے زیر ہے. را ساکن کے نیچے زیر نہیں ہے, یا ساکن کے نیچے بھی زیر نہیں ہے. دیکھیں زیر اور جزم یہ دونوں ایک ساتھ نہیں آ سکتے, یا تو جزم آئے گا یا پھر زیر آئے گا. جزم ہوگا تو نہ زبر آ سکتا ہے, نہ زیر آ سکتا ہے, نہ پیش. جیسے آپ کا گھر ہے, آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں, آپ کے گھر میں دوسرا کوئی آ کے رہنا شروع کر سکتا ہے؟ نہیں. آپ کہیں گے بھائی خالی میں رہ سکتا ہوں, ہم رہ سکتے ہیں, ہمارے امی ابو رہ سکتے ہیں, کوئی اور نہیں. اسی طرح زیر ہوگا تو جزم نہیں, اور جزم ہوگا تو زیر نہیں. لیکن اگر دیکھیں را ساکن ہو, میں نے آپ کو بتایا نا, اور اس سے پہلے زیر لکھا ہوا ہو اصلی یعنی پرمننٹ لکھا ہوا ہو, جیسے یہاں پہ را کے نیچے زیر ہے نا, یہ اصلی ہے یا اصلی نہیں ہے؟ کیسے پہچانا؟ ہاں لکھا ہوا یہاں پہ پرمننٹ لکھا ہوا پہلے سے, ہم نے نہیں لکھا یہاں پہ. لیکن کچھ جگہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ حرکت نہیں ہوتی, ہم لگا کے پڑھتے ہیں. اس کی مثال یہ دیکھیں, لکھا ہوا ہے ارائکی, اگر ہم یہاں سے علا کو ہٹا دیں, یہاں سے پڑھنا چاہیں تو ہوگا الارائکی. تو یہاں زبر ابھی ہم نے خود لگایا نا, تو اسی طرح کچھ جگہ زیر بھی لگتا ہے. تو زیر پر منٹ ہو, ہم نے نہیں لگایا ہو, اسے کہتے ہیں اصلی زیر. اور را ساکن سے پہلے اصلی زیر ہو تو اس را کو بھی باریک پڑھنا ہے. تو پیارے بچوں, آج آپ نے اس میں جلالت اللہ پاک کے لام کے بارے میں سنا اور را کے بارے میں سنا. اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. یاد رکھنے کا ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ باتیں کسی کو بتا دیں. آپ نے سنی, ہو سکے تو نوٹ ڈاؤن کر لیں, لکھ لیں اپنے پاس, اور کسی کو بتا بھی دیں. جب آپ کسی کو بتاتے ہیں, سکھاتے ہیں, تو وہ زیادہ دیر کے لیے آپ کو یاد ہو جاتی ہے. اور ایک اور طریقہ ہے کہ آپ پریکٹس کر لیں, جب بھی آپ کو یاد بھی ہو جاتی ہے, اور پریکٹس کرنے سے آپ کی ادائیگی بھی صحیح ہو جاتی ہے. تو پیارے بچوں, یہ تھا بڑا زبردست اور انٹرسٹنگ سیگمنٹ. ہم بڑھتے ہیں اسی کے ساتھ اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, اور اس کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں, اس سیگمنٹ کے اندر ہم قرآن پاک کے اندر موجود جو صورتیں ہیں, بہت ساری صورتیں ہیں نا, 114 صورتیں. قرآن پاک کے اندر بہت ساری آیات بھی ہیں, آیتوں کی بھی فضیلت ہے, صورتوں کی بھی فضیلت ہے. تو ہم قرآن پاک کے اندر موجود جو صورتیں ہیں ان کی فضیلت, ان کی شان, ان کی برکت کیا ہے, وہ ہم سنا کرتے ہیں. آج ہم جس صورت کے بارے میں سننے جا رہے ہیں وہ ہے قرآن پاک کی 40ویں صورت. کون سی صورت؟ 40ویں. ہاں, اور اس صورت کا نام ہے سورہ مؤمن. ہاں, سورہ مؤمن نام ہے. ہم بھی مومن ہیں نا, مسلمان مومن. اللہ پاک ہمیں کامل مومن بنائے. آپ کہہ دیجیے آمین. ہاں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے صبح اٹھ کر سورہ مومن کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 3 کے آخر تک پڑھا, یعنی حامیم سے لے کر الیہ المصیر تک, حامیم سے لے کر الیہ المصیر تک, یہ ہے آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 3. یہاں تک کب پڑھا؟ ہاں, صبح اٹھ کر. اور آیت الکرسی بھی پڑھی. اس کے ساتھ ساتھ کیا پڑھا؟ آیت الکرسی بھی پڑھی. تو ان کی برکت سے صبح سے شام تک اس کی حفاظت کی جائے گی, اور جس نے انہیں شام میں پڑھا تو ان کی برکت سے صبح تک اس کی حفاظت کی جائے گی.
کیا پیاری بات ہے بچوں. ہماری امی کہتی ہے نا, ہمارے ٹیچرز بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ بیٹا گھر سے باہر جائیں تو آیت الکرسی پڑھنی چاہیے. سونے سے پہلے بھی ہم پڑھتے ہیں نا, حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھتے ہیں. تو آیت الکرسی سے ہماری حفاظت ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ کتنی پیاری بات ہے کہ سورہ مومن کی آپ آیت نمبر 1 سے لے کے 3 تک بھی پڑھ لیا کریں. یہ کتنی اہم بات ہمیں پتہ چلی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, اگر کسی نے صبح پڑھا تو اس کی حفاظت کب تک ہوگی؟ شام تک. اور اگر شام کو پڑھیں گے تو کب تک حفاظت ہوگی؟ صبح تک. تو جن بچوں کو آیت الکرسی یاد نہیں ہے نا, سب سے پہلے تو وہ آیت الکرسی بھی یاد کریں. اور سورہ مومن کی جو شروع کی 3 آیتیں ہیں نا, حامیم سے لے کے الیہ المصیر تک, تو یہ 3 آیتیں بھی یاد کریں اور صبح بھی پڑھیں اور شام کو بھی پڑھیں. تو انشاءاللہ اللہ پاک ہماری ان آیتوں کی برکت سے ہماری حفاظت فرمائے گا. تو پیارے بچوں, کتنا پیارا وظیفہ ہے نا. ہم وظیفہ چاہتے ہیں, ہمیں وظیفہ ملے, ہماری سیفٹی ہو اور ہم سیکیور رہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وظیفہ عطا فرما دیا. اب ہمیں چاہیے ہم عمل کرنے والے بنیں. بھئی عمل کریں گے تبھی تو برکت نازل ہوگی نا. تو آج آپ کو اس بارے میں پتہ چل گیا ہے, آپ عمل کی نیت کر لیں. اور عمل کرنے کے لیے آپ نے یاد کرنا ہے. ہو سکتا ہے آپ یاد کرنے بیٹھے آپ کو اتنا سارا, یہ میں کیسے یاد کروں, مجھے تو یاد نہیں ہوگا. تو اگر آپ چاہیں گے کہ میں ابھی کھولوں اور ابھی یاد کر لوں تو مشکل لگے گا. آپ تھوڑا تھوڑا یاد کریں. آج 1 لائن یاد کریں اور کل 2 لائن اور پرسوں 3, اس کے بعد 4, تھوڑا تھوڑا یاد کریں. تو انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر ہی آپ سارا یاد کر لیں گے. پھر پڑھتے رہیں, صبح پڑھیں شام پڑھیں. آپ بھول رہے ہیں آپ دیکھ کے پڑھیں, دیکھ کے پڑھ لیں, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آپ کو پکا بھی یاد ہو جائے گا اور ایسا یاد ہوگا کہ جب آپ پڑھنے بھی لگیں گے نا ویسے ہی بغیر دہرائے کیے آپ بھولیں گے بھی نہیں. جس سے سورہ اخلاص یاد ہوتی ہے نا, کتنی پکی یاد ہوتی ہے. کبھی بھی کوئی ہم سے سن لے ہم فوراً بتا دیں گے, کیوں ہم پڑھتے اتنے زیادہ ہیں تو ہمیں یاد ہو جاتی ہے. تو پیارے بچوں آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور بات بتا دوں, آپ کہیں گے آپ نے ہمیں بتا تو دیا, یہ ہمیں ملے گی کہاں. پریشان نہیں ہو, اپنے امی ابو سے پوچھیں وہ آپ کو بتا دیں گے, اپنے ٹیچر سے پوچھ لیں وہ آپ کو بتا دیں گے, اور اپنے قاری صاحب سے پوچھیں وہ آپ کو نکال کے دے دیں گے, قرآن پاک میں نشان لگا کے دے دیں گے. آپ نے وہاں سے یاد کر لینا ہے. اسی کے ساتھ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب. یہ کوئی عام سیگمنٹ نہیں ہے, اس کے اندر ایکٹیویٹی ہوتی ہے, مقابلہ ہوتا ہے اور اس سے ہم سیکھتے ہیں. اس سیگمنٹ کا نام ہے جواب ڈھونڈیں. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں اس سیگمنٹ کے اندر جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ مقابلہ ہوتا ہے. تو یہ ہماری ٹیم اے اور یہ ہے ہماری ٹیم بی, اور میرے پاس کارڈ کے اندر کچھ سوالات موجود ہیں اور ان کے جوابات, یہ ریڈ کلر کی باسکٹ آپ کو نظر آ رہی ہوگی, اس کے اندر جوابات موجود ہیں. ٹیم اے سے سلیکشن ہوگی اور ٹیم بی سے. تو سلیکشن سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ آپ نے کرنا ہے کیا ہے, سب نے توجہ سے سننا ہے. کرنا یہ ہے کہ میں جب سوال کروں گا تو یہاں سے آپ نے باسکٹ میں سے جوابات تلاش کرنے ہیں. جواب یہاں لکھے ہوئے ہیں, ان کو اٹھا کے بورڈ پر 6 نمبر لکھے ہوئے ہیں. میں نے سوال بھی 6 کرنا ہے. جو سوال کروں گا نمبر بتا کے, تو اس نمبر کے آگے آپ نے جواب تھم پن کر دینا ہے. تو جو بچہ جلدی اور صحیح جوابات تلاش کر لے گا وہ بھی جیت جائے گا اور اس کی ٹیم بھی جیت جائے گی. لیکن جو سستی دکھائیں, ویسے سستی نہیں کرتے, اب تک بڑے زبردست بچے آئے مقابلے کے لیے, تو وہ ٹیم آگے رہ جائے گی. تو جو زیادہ اچھا پرفارم نہیں کر سکیں گے پاسبل وہ پیچھے رہ جائیں, لیکن پیچھے نہیں رہنا نا. مسلمان ہیں ہم, تو ہمیں تو ہر قدم آگے رہنا ہے نا. تو ٹیم اے سے کس کو لیں, ٹیم اے سے کون آ رہا ہے, آپ آ جائیے, وہاں آ جائیں, مائک رکھ دیں پہلے. اور ٹیم بی سے کون آئے گا, چلے آپ آ جائیے, وہاں چلے جائیں اور بالکل تیار ہو جائیں. بالکل آپ دونوں کا مقابلہ ہے, ٹیم اے اور ٹیم بی. شروع کریں مقابلہ. تیار ہیں آپ بھی تیار ہیں. ویسے کون سی ٹیم آگے بڑھنے والی ہے, اے بی اور اے؟ چلیں دیکھتے ہیں جی. پہلا سوال ہے, یا ایھا المزمل قرآن پاک کی کس صورت میں یہ آیت موجود ہے؟ مشہور آیت ہے اور ہو سکتا ہے کہ اسی کے اندر آپ کا جواب بھی ہو. سوال نمبر 1 ہے یہ. دیکھیں نمبر کے آگے جواب لگانا ہے آپ نے. اب دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے جواب لگاتے ہیں. نمبر کے آگے جواب. اگلا سوال کرنے جا رہا ہوں میں, ٹیم بی نے بھی جواب لگا دیا ہے. اگلا سوال, سورہ بقرہ کے بعد کون سی سورت آتی ہے؟ سورہ بقرہ کتنی لمبی سورت ہے, 2 پاروں سے بھی زیادہ ہے. سورہ بقرہ کے بعد کون سی سورت آتی ہے؟ آپشن دے دیتا ہوں
آپشن کی ضرورت نہیں ہے، دونوں نے جواب نکال دیا ہے. اب صحیح ہے یا غلط آپ کو آخر میں بتاتے ہیں. سوال نمبر 3، قرآن پاک کی حفاظت کس کے ذمہ کرم پر ہے؟ بہت مشہور سوال، مسلمان کے الحمدللہ بچے کو معلوم ہے. قرآن پاک کی حفاظت کس کے ذمہ کرم پر ہے؟ ٹیم اے نے جواب تلاش کر لیا ہے اور ٹیم بی نے بھی، لیکن ٹیم اے نے جلدی تلاش کر لیا تھا یا ٹیم بی نے؟ نہیں، ٹیم بی نے جلدی تلاش کر لیا تھا. اگلا سوال بھائی یہ ہے سوال نمبر 5. سوال نمبر نہیں، میں 5 کروں گا. کر لوں 5؟ نہیں کروں؟ نہیں میں کرتا ہوں. 4 کروں گا بعد میں، پہلے کرتے ہیں 5. سوال نمبر 5، یہ آیت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کس پارے میں ہے؟ اب دیکھتے ہیں کہ جلدی میں غلطی نہ ہو جائے. کس ٹیم بی نے جواب تلاش کر لیا ہے بھائی؟ ٹیم اے کس پارے میں ہے؟ پارہ نمبر 14 یا پارہ نمبر 17؟ صحیح جواب کیا ہے؟ نہیں آپ نے نہیں بتانا صحیح جواب. بھائی ٹیم بی نے تلاش کر لیا ہے، ٹیم اے کیا ہو رہا ہے؟ اچھا پتہ ہے کیا، ٹیم اے کا سوال کا جواب مجھے یہاں سے نظر آ رہا ہے صحیح جواب، لیکن میں بتاؤں گا نہیں. مجھے یہاں سے بھی باسکٹ ہے نا، جالی ہے، نظر آ رہا ہے. یا تو 14 ہے جواب یا پھر 17 ہے، 14 یا 17. چلیں کاؤنٹنگ شروع کریں. چلیں بولتے ہیں 5 4 3 2 1. اللہ اکبر اللہ اکبر. سمجھ گئے کچھ ہوا ہے نا؟ نہیں ابھی کچھ نہیں بتانا ہے، مقابلہ ہی ہے. اب ہے سوال نمبر 4. کون سا سوال؟ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں کن 2 مسجدوں کا ذکر ہے؟ کن 2 مسجدوں کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ہے؟ ٹیم بی نے بھی اس بار فوراً جواب تلاش کر لیا. کیا بات ہے ماشاء اللہ. ٹیم اے بھی ماشاء اللہ اچھی کوشش جاری ہے. ٹیم اے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. سوال نمبر 4 تلاش کر لیا آپ نے؟ ہیں سوال نمبر 4 تلاش کر لیا، لگا دیا؟ چلیں ٹھیک ہے. اب ہے سوال نمبر 6 اور یہ ہے آخری سوال. ام الکتاب کس سورت کو کہتے ہیں؟ ام الکتاب کس سورت کو کہتے ہیں؟ سورہ بقرہ کو یا سورہ فاتحہ کو؟ سورہ بقرہ کو. اس بار ٹیم اے آگے ہے، ٹیم بی تلاش جاری ہے. ٹیم بی کی تلاش جاری ہے. شاید کوشش یہ ہے کہ جواب تھوڑے دیر سے نکال دیں لیکن غلط نہیں نکالیں. یہ ہونا چاہیے، جوش تو ہونا چاہیے لیکن ہوش بھی ہونا چاہیے. جوش میں غلطی ہو گئی تو کیا ہوگا. چلیں ماشاءاللہ دونوں نے جوابات تلاش کر لیے ہیں. آپ ادھر آ جائیں، تھوڑا سا ادھر آ جائیں. شاباش. دیکھتے ہیں ٹیم اے نے سوالات کے جوابات صحیح تلاش کیے ہیں یا نہیں. ٹیم اے نے جواب لگایا سورہ مزمل، جواب درست ہے. اچھا دوسرے سوال کا جواب آل عمران، جواب درست. تیسرا سوال کا جواب اللہ پاک کے ذمے ہے، یہ جواب بھی درست ہے. اور چوتھا سوال میں نے بعد میں کیا تھا اور 5واں پہلے کیا تھا. چوتھے سوال کا جواب ہے مسجد حرام و مسجد اقصی، یہ آپ نے لگا دیا یہاں پہ. پہلے تو یہ نا جواب. اور 5ویں سوال کا جواب ہے 17ویں، وہ یہاں لگ گیا. اللہ. اچھا اور 6ٹھے سوال کا جواب ہے سورہ فاتحہ، جواب درست ہو گیا ہے. یعنی پتہ چلا کہ انہوں نے سارے سوالات کے جوابات تو صحیح تلاش کیے ہیں، لیکن وہ جو میں نے کہا تھا نا آگے پیچھے آپ سے سوالات کیے تھے اور میں نے کہا تھا توجہ رکھنی ہے، آپ سے غلطی سے یہاں لگ گیا اور یہاں لگ گیا. اگر صحیح جگہ لگ جاتا تو 6 کے 6 جوابات درست ہو جاتے. ابھی کتنے جوابات درست ہیں؟ 4 یا 6؟ 4. اچھا بھائی ٹیم بی، پہلا سوال کا جواب سورہ مزمل ٹھیک ہے، سورہ آل عمران ٹھیک، سورہ اللہ پاک کے ذمہ ہے یہ بھی ٹھیک، مسجد حرام مسجد اقصی یہ بھی ٹھیک، 17ویں پارے میں ہیں یہ بھی ٹھیک. سورہ فاتحہ ٹیم بی کے 6 سوالوں کے 6 کے 6 جوابات بالکل صحیح ہیں. ماشاءاللہ. تو پھر کون سی ٹیم آگے رہی؟ ٹیم بی. آ جائیں آپ ادھر آ جائیں. ٹیم اے آپ بھی دیکھیں
بالکل مایوس نہیں ہونا ہے کہ یہ کیا میں ہار گیا, آپ پیچھے رہ گئے, آپ نے کیا غلطی کر دی. نہیں, یہ نہ کنفیوز ہونا ہے نہ کسی کو کہنا ہے. پیارے بچوں آپ یاد رکھیں, کبھی آپ کسی کو یہ نہیں کہیں کوئی پیچھے رہ گئے یہ کیا تھا. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ مقابلے کے لیے آئے ہیں, آگے بڑھے ہیں, ان میں آپ سے زیادہ جذبہ ہے, لیکن آج وہ پیچھے رہیں کوئی بات نہیں, آج انہوں نے مقابلہ تو کیا ہے, کل انشاءاللہ وہ آگے بھی بڑھیں گے. تو جو اگر پیچھے رہ جائیں لیکن مقابلے میں ہوں, ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے, سمجھانا ہے. لیکن اصل مقصد آپ کو پتہ ہے مقابلہ تو تھا نہیں, آپ کو سکھانا تھا, اور آپ نے آج 6 سوالوں کے جوابات سیکھے ہیں. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں سیکھنے والا بنائے, سکھانے والا بنائے اور عمل کرنے والا بنائے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ہوتا ہے ختم. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. نور والی نور والی کتاب قرآن میرا, نور والی کتاب قرآن میرا, نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا